والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، سورہ یونس کی یہ 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں. 3 آیات. ان 3 آیات میں نے آیت نمبر 25، 26 اور 27 اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی دل پذیر انداز میں اہل ایمان کو، بنی نوع انسان کو سلامتی اور ہدایت کی طرف پکارا ہے. اللہ رب العزت جو خالق ارض و سماوات، تمام انسانوں کا خالق، وہ پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. کس طرف؟ سلامتی کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس پکار پر لبیک کہیں. اب یہ پکار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اس نے انبیاء کرام کے ذریعے سے دنیا میں پہنچائی. ہر شخص کی تو یہ حیثیت ہے، نہ اس کا یہ مقام ہے کہ اس کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دعوت پہنچے، اس کے کان اس سے آشنا ہوں. یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ہدایت کا ایک نظام، جس میں وحی کا نزول، کتابوں میں اس تعلیم کو محفوظ کرنا اور انبیاء کرام اور مرسلین کو بھیجنا، اس طرف اشارہ ہے. فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالی سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے. دار السلام، سلامتی کے گھر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جنت، اللہ کا مقام رضا. تو اللہ تو اس کی طرف پکار رہا ہے، اس کی طرف بلا رہا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے. اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق اور اس کا اذن یہ جب شامل حال ہوتا ہے تو انسان راہیاب ہو جاتا ہے، ہدایت یافتہ ہو کر سلامتی کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. ایک جملے میں یہ دعوت دینے کے بعد اور اس حقیقت کو بتلانے کے بعد کہ ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، گویا کہ ایک لحاظ سے تشویق اور ترغیب دلائی گئی کہ تم بھی اپنا شمار ان میں کرواؤ، تمنا رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. اس کے بعد 2 نقشے کھینچے گئے ہیں ایک آیت میں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی نہ صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں، اور حتی الامکان دار السلام یعنی سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہونے کے لیے نیک اعمال انجام دیتے ہیں. ان کا نقشہ کھینچا.
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا جو فضل ہے وہ ان کے شامل حال ہوگا۔ گویا کہ جو عمل صالح پر کاربند ہیں، بھلائی تو ان کے لیے مقدر ہے ہی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کی عنایت بھی انہیں حاصل ہوگی۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی گناہوں کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے۔ جب انسان کا باطن خراب ہوتا ہے، دل بگڑتا ہے، تو اس کا عکس چہرے پر بھی پڑنے لگتا ہے۔ ہمارا جو چہرہ ہے یہ ریفلیکشن کرتا ہے، انڈیکس ہے قلب کا۔ قلب اگر صاف ستھرا ہے، گناہوں سے پاک ہے اور کثافتوں اور آلائشوں سے پاک ہے، تو اس کی جو شفافیت ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کی جو چمک ہے، چہرے پر بھی نمودار ہو کر رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہ تو ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، ولا ذلہ، اور نہ ہی ذلت سے ان کا سامنا ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، بس یہی لوگ ہیں جنت والے، یہی لوگ ہیں جو دارالسلام میں داخل کیے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ختم ہونے والی ایک لامتناہی زندگی ان کو حاصل ہوگی، جس میں نہ موت کا کھٹکا ہوگا، نہ زوال نعمت کا دھڑکا ہوگا۔ بہترین اللہ تعالی کی نعمتیں ان کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہوں گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ للذین احسنوا الحسنى، وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکوکاری کو اور بھلائیوں کو اپنے لیے اختیار کیا اور ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جو گاڑی کسی کی غلط آتے ہیں۔ اچھا، یہ ذرا توجہ فرما لیجئے بھائی، بعض اوقات ہماری ذرا سی غلطی سے دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایک گاڑی باہر پارک اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ اس نے دوسری گاڑی کا راستہ بلاک کر دیا ہے۔ AML 967 آلٹو گاڑی ہے، یہ ذرا سا اس کو ٹھیک کر لیں بھائی، لائن میں کر لیں تاکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ AML 967، اس گاڑی کو ذرا جا کر پارکنگ میں ٹھیک کر لیجئے۔ تو دیکھیے، سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پہ یہ قرآن حکیم کا ایک خاص اسلوب ہے، فوری تضاد دکھلاتا ہے۔ اہل ایمان کا، اہل جنت کا، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوگا تو فوراً اس کے بعد جہنمیوں کا، بد کردار اور برے لوگوں کا ذکر ہوگا۔ جیسے دن کے ساتھ رات ہے، چاند کے ساتھ سورج ہے، زمین کے ساتھ آسمان ہے، یہ جوڑے ہیں جو قرآن حکیم میں بیان کیے گئے۔ تو ایسے ہی جہاں اصحاب جنت کا ذکر ہوگا تو اصحاب النار کا بھی ذکر آئے گا، اسی وزن پر آئے گا۔ آپ دیکھیے یہاں پر جو اہل جنت کے لیے خصوصیات بیان کی گئی تھی، اس کا برعکس ہے جو اہل جہنم ہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور جو لوگ برائیاں کماتے رہتے ہیں۔ کسب کہتے ہیں شعوری طور پر کسی عمل کو انجام دینا، ارادے اور عزم کے ساتھ۔ غیر شعوری عمل پر کسب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کسب کہتے ہی اس چیز کو کہ جو سوچ سمجھ کر اور شعور کے ساتھ، عزم و ارادے کے ساتھ انسان اختیار کرے۔ تو فرمایا والذین کسبوا السیئات، جو لگے رہے برائیاں کمانے میں، حرام میں ملوث رہے، حرام کاری میں بھی اور حرام مال کے حصول میں بھی، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو ان کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا ان کی برائی کے ہی مثل۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ نیکی کا تو بدلہ وہ دیتا ہے 10 گنا کم سے کم۔ نیکی کا تو صرف ارادہ کر لے تو اس کے اوپر 1 نیکی مل جاتی ہے،
ابھی عمل پیرا نہیں ہوا، لیکن نیکی کا صرف ارادہ کر لے، ایک نیکی نامہ اعمال میں درج ہو جائے، اور اگر کر گزرے تو 10 سے لے کے اور 700 گنا تک، 10 تو منیمم ہے، 10 گنا اجر اللہ تعالی ہر نیک عمل پر عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس کے اندر اخلاص اور للہیت بھی ہے اور نامساعد حالات کی سختی بھی ہے اور غربت و کسب و پرسی کے اندر اگر وہ عمل کیا گیا ہے اور اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی، اب وہ 70 گنا 700 گنا تک اس کا اجر ہو سکتا ہے ایک عمل کا، ایک عمل کا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ نیکیوں کے اوپر دل کھول کر اس کا بدلہ، اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور برائیوں پر، گناہ کے خیال پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر انسان نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو فی الحال ابھی نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جائے، اور اگر عمل پیرا ہو گیا بدقسمتی سے، شیطان کا اغوا اور نفس کی شرارت بالآخر اس کو اس گناہ پر آمادہ کر ہی بیٹھی اور اس نے وہ گناہ کر دیا، تو بھی ایک گناہ لکھا جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ضابطہ بتلایا ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا اس کا، خود یہ فیصلہ فرمایا کہ نیکی کی تو ہم ایسی قدردانی فرمائیں گے کہ 10 سے لے کے 700 گنا تک، اور برائی کو بس ہم بمثلھا، اسی کے ہم وزن، جزاء سیئۃ بمثلھا۔ بتلائیے کہ اتنی بڑی رعایت کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے کہ جب روز محشر جواب دہی کے لیے انسان کا حساب کتاب لیا جائے تو نیکیاں بہت زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ہر نیکی پر 10 گنا مل رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور گناہ تو صرف ایک لکھا جا رہا ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ پوری 60-70 سال کی زندگی میں اس کی نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے اور گناہ کم ہونے چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس یہ انسان اتنا غافل، اتنا اپنے رب سے دور ہو چکا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہو، نیکیاں کم ہوں اکثر و بیشتر۔ اور یا پھر وہ والا معاملہ جس کا میں نے گزشتہ مرتبہ ذکر کیا تھا کہ نیکیاں تو بہت لے کے آیا ہے، بہت نیکیوں کے اس نے ڈھیر لگا دیے ہیں، لیکن ساتھ ہی حق تلفیاں اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، جس کو یہ غیر اہم سمجھتا رہا، اور قیامت میں باوجود ڈھیر ساری نیکیوں کے وہ دعوے دار جب آئیں گے اللہ کی جناب میں انصاف اور عدل کا مطالبہ کرنے، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں تقسیم فرما دیں، اور دعوے دار ختم نہیں ہوں گے تو اب ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جانے لگیں گے۔ آیا تو تھا دنیا سے نیکیاں کما کر، لیکن انجام کار کے اعتبار سے گناہوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر اپنے سر پر رکھ کر اوندے منہ جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ اطلاع دی ہے اس ہستی نے کہ جو صادق و مصدوق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ شخص ہے کہ جس نے نیکیاں تو کمائی لیکن ان نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اس نے غذا تو بڑی اچھی کھائی، مقویات استعمال کی، لیکن ساتھ میں تھوڑا تھوڑا زہر بھی کھاتا رہا، تو انجام تو اس کا پھر وہی ہونا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت قابل توجہ ہے یہ بات، قرآن حکیم بار بار کیوں نیکی کے ساتھ گناہ کا ذکر کیوں کرتا ہے، اہل جنت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اہل جہنم کا نقشہ کیوں دکھلاتا ہے، کیوں ہمیں خوش نہیں ہونے دیتا کہ ہم جنت کے تذکرے سے دل بہلاتے رہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس جہنم اور پکڑ اور عذاب اور جو ہے گرفت سے اس تذکرے سے ہم آزاد رہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے، سمجھ لیجیے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، جو نیکیوں پر کاربند ہیں، وہ نہ صرف اپنی نیکیوں پر قائم رہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے رہیں، حق تلفیوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ دیمک ان کی نیکیوں کو اندر ہی اندر چھٹ کرتی چلی جائے، اور یہ بیچارہ خوش فہمی میں روز محشر اس امید میں حاضر ہو کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، بڑے عمرے ہیں، بڑے حج ہیں، اور جناب خیر کے بڑے کام ہیں جو اس نے کیے ہیں، اسپتال بنوائے ہیں، مدرسے بنوائے ہیں، لیکن بڑی بڑے جو گناہ ہیں ان سے اس نے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ تو جب بیلنس کیا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا، تو پتہ یہ چلے گا کہ کریڈٹ کم ہے اور ڈیبٹ زیادہ ہے۔ باہر لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں لیکن ایسے ہی کھڑے ہیں، جو مناسب ہو تھوڑا اعلان کر دیں ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ تاکہ وہ احترام رکھتے مسجد کا سب ہمیشہ شکریہ۔ توجہ دلائی ہے، بہت مناسب کہ جنازہ آیا ہوا ہے مسجد میں، اور انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے فوراً بعد جنازہ ادا کریں گے۔ جنازے کے ساتھ جو اصحاب تشریف لائے ہیں، بہت نیکی کا کام ہے کسی کی میت میں شامل ہونا اور تدفین تک، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر نہ کھڑے ہوں، وہ اندر آ جائیں، مسجد میں تشریف لائیں، نماز میں شامل ہوں۔ دیکھیے جنازہ پڑھنا جو ہے نا، اس سے زیادہ ضروری چیز جمعے کی نماز میں شرکت ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ جو بغیر اجتماعیت کے ادا نہیں ہو سکتا۔ تو جو افراد باہر کھڑے ہیں، جنازے کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور تدفین کے لیے ان کا ارادہ ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں اور وضو کر کے باقاعدہ یہاں پر تشریف رکھیں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ نماز جنازہ میں بھی شامل ہو جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا کتنا ضروری ہے، کہ قرآن حکیم نے ہر جگہ اس کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا وہ لوگ کہ جو برائیاں کمانے میں لگے رہے، ان کو ہم ہر برائی کے بدلے میں ایک برائی کا بدلہ دیں گے۔ برائی کا بدلہ بس اسی کے برابر ہوگا جو بدی انہوں نے کی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت و رسوائی چھائی بھی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور ان کو اس دن بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا۔ کسی کے آسرے پر اور کسی کے کہنے پر وہ نہیں بخشے جا سکیں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ملے گا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر جو سیاہی گناہوں کی وجہ سے چھائی ہوئی ہوگی، وہ ایسی ہوگی گویا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے مل گئے ہیں، آپس میں جڑ کر اس کے چہرے پر چڑھ گئے ہیں، اس کے چہرے کو ڈھانک لیا ہے رات کی سیاہی نے۔ اعاذنا اللہ، اولئک اصحاب النار، بس یہی ہیں دوزخ والے، آگ کے ساتھی، لفظی ترجمہ ہو اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ ذلت و رسوائی اور ساتھ میں چہروں پر سیاہی گناہوں کی، نحوست، بجائے اس کے کہ چہرے نیکی سے دمک رہے ہوں، نورانیت ہو، اس کے بجائے گناہوں کی ذلت اور سیاہی سے ان کا سامنا ہوگا اور کوئی ان کو بچانے والا نہ ہو۔ تو حضرات کرام، اس وقت دیکھیے ہمیں جو وقت ملا ہوا ہے، یہ بڑا غنیمت وقت ہے۔ یہ جو ہمیں اس وقت مہلت عمل ملی ہوئی ہے، جان لیجئے یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے۔ قبر میں لیٹا ہوا مردہ حسرت کرتا ہے کہ مجھے کاش اتنی مہلت مل جائے، میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لوں، اس لیے کہ اس عالم میں پہنچ کر اس پر منکشف ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ تمنا کرے گا کہ مجھے بس اتنا وقت مل جائے، مجھے اللہ تعالیٰ میرے اندر روح لوٹا دے، میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لوں، لیکن اب اس کے لیے موقع نہیں۔ اور دیکھیے ہم چل پھر رہے ہیں، سانس کی آمد و رفت جاری ہے، ہم بس میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے پاس وافر وقت ہے، لیکن ہماری زبان قرآن کو پڑھنے میں، ذکر الہی میں نہیں چلتی۔ ہمیں اپنے اس وقت کی قدر نہیں ہے۔ سوچئے جب ایک ایک نیکی کا وزن ہو رہا ہوگا، ایک مرتبہ اللہ کہنے کا جب انسان وہاں پر اجر و ثواب دیکھے گا تو اپنے اوپر حسرت کرے گا کہ میں نے کیوں نہیں اللہ کا نام لیا۔
تو حضرات یہ بڑا سنہری موقع ہے. جو لوگ زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سے بہرہ ہیں. نعمت حیات، مہلت عمل، اس کو غنیمت جانیے. ہر لمحے کو عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور گناہوں سے خدا را اپنے آپ کو بچائیے. نیکی کرنا کافی نہیں ہے، نیکی کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. نیکی کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور وہ حفاظت کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے قلب کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کہ ان سے کوئی شعوری یا غیر شعوری معصیت سرزد نہ ہو جائے. یہ جو پرچہ تقسیم کیا گیا تھا، آپ سب حضرات نے لے لیا ہو، جنہوں نے نہیں لیا وہ آج لے لیں. ہم نے کافی مقدار میں یہاں پر چھپا کر رکھے ہیں. تو دیکھیے اس میں ایک جملہ بڑا اہم لکھا ہے آخر میں. یہ سارے گناہوں کو گرانے کے بعد آخر میں لکھا، یاد رکھیے مسلمان پر ہر نیکی کرنا لازم نہیں ہے. دیکھیے نیکیوں کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، فرائض ہیں، پھر اس کے بعد واجبات ہیں، پھر سنن ہیں، پھر اس کے بعد نوافل ہیں، پھر مستحبات ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکیاں تو بہت ساری ہیں، ہر نیکی کرنا لازم نہیں ہے. ہاں فرض انجام دینا تو ضروری ہے، وہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے. مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اپنے قلب کو پاک صاف رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ تو خیر ضروری ہے ہی. لیکن نیکی کے بہت سارے ایسے کام ہیں نفلی کہ جو آپ اگر نہ کریں تو آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے. تو ہر نیکی کرنا مسلمان پر لازم نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. اس جملے کو اپنے دل پر نقش کر لیں. ہر نیکی کرنا لازم نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. اس لیے کہ جب گناہ کریں گے تو دل پر سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، دل داغدار ہو جائے گا، اس کی شفافیت متاثر ہو جائے گی، اور بتدریج یہ دھبے بڑھتے چلے گئے تو پورا دل جو ہے وہ گناہ اور سیاہی میں لپٹ جائے گا، خول چڑھ جائے گا. پھر کوئی خیر، کوئی بھلائی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. دل سخت ہو جائے گا، جس کو آپ کہتے ہیں نا شقاوت قلبی، قساوت قلبی. اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے، دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے، کوئی شے اس پر اثر نہیں کرتی. کوئی نیکی کی بات، کوئی نصیحت، کوئی موعظت اس پر اثر انداز نہیں، اس لیے کہ دل بند ہو چکا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب خود انسان اپنے گناہوں کے سبب اپنے تمام حواس کو، اپنے تمام استعدادات کو بند کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آخری فیصلہ آ جاتا ہے. تو اس لیے گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری. یہ پرچہ آپ کو اسی لیے تقسیم کیا گیا تھا کہ آپ حضرات بہت ہی غور سے، باریک بینی سے جائزہ لیں. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، تمام سامان راحت کے باوجود راحت سے محروم کیوں؟ یہ ہمارے چاروں طرف کیوں دھماکے ہو رہے ہیں؟ کیوں بد امنی کی آگ لگی ہوئی ہے؟ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گھر زندہ سلامت پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ تمام وسائل محبت کے باوجود محبت سے محروم کیوں؟ تمام مادی اسباب کے باوجود دل جمعی اور اطمینان قلب سے محروم کیوں؟ سوچئے. زندگی کی تمام ضروریات موجود ہونے کے باوجود زندگی کے لطف سے محروم کیوں؟ کبھی سوچا؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی ناراضگی. جبکہ اس ذات کو راضی کرنا سب سے آسان ہے، اور وہ اس طرح کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر ایک ایک نافرمانی پر عزم و ہمت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، ندامت کے چند آنسو بہا کر اس کو دھو ڈالیں، اور اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. سکون قلب اور امن صرف ایمان ہی کے صدقے میں مل سکتا ہے. تو لہذا قرآن و حدیث سے ثابت گناہوں کی فہرست پوری کی پوری یہاں پر درج کر دی گئی ہے. کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ایک گریڈیشن بھی کر دی جائے، بڑا گناہ پہلے ہو، اس کے بعد اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا،
ناحق قتل کرنا، زنا اور بدکاری یا ہم جنس پرستی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یا ان سے بدسلوکی کرنا۔ اب دیکھیے آج جنازہ آیا ہوا ہے مسجد میں، والدہ کا جنازہ ہے، مجھے پرچہ دیا گیا ہے، تو سوچئے کہ یہ جو اولاد ہے اس کے ذمے خالد عثمان اور طارق عثمان صاحب کی والدہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، یہ جو جنازے اٹھتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اگر یہ والدین میں سے جنازہ ہے کسی کا، جیسا کہ لکھا ہے کہ والدہ کا جنازہ ہے، تو ان کے حقوق ہیں، زندگی میں اگر ان کی خدمت کی بہت سعادت کی بات ہے، لیکن ان کے حقوق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوں۔ اور نافرمان اولاد اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے، بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے والدین کی نافرمانی کرنا یا ان سے بدسلوکی کرنا۔ تو ان کے گزر جانے کے بعد اب اس کی تلافی کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت کرے، کثرت سے ہر دعا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا شامل کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن کی سکھائی ہوئی دعا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے، ان کے ملنے جلنے والوں سے، قرابت داروں سے اچھا سلوک کرے، اگر ان کا کوئی قرضہ ہے، ان کا کوئی حق کسی پر رہتا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرے تاکہ ان سے سوال جواب میں آسانی ہو، ان کو آخرت کی منازل آسانی کے ساتھ طے ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جس میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں، والدین کی نافرمانی، بدسلوکی، سود کا لینا اور دینا، سودی معاملات کرنا یہ حرام کے ذیل میں، اور جادو کرنا یا کرانا۔ بس اسی پہ آج اکتفا کریں گے۔ یہ جادو کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا گھمبیر ہے۔ جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا، سفلی عمل کرنا یا کرانا بہت بڑا گناہ ہے، ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت عام ہو گیا۔ جاہل عاملوں نے خوب اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، ضعیف الاعتقاد خواتین جوک در جوک ان کے آستانوں کے اوپر آتی ہیں، اور ساس بہو کا جھگڑا ہے، کوئی اور جھگڑا ہے، میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہے، اور اس کے اندر جناب عاملوں کی مدد سے سفلی عمل۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جادو ہوتا ہے یہ کرنے کے لیے حرام کاموں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، غلاظت کھانی پڑتی ہے، حرام کام کرنے پڑتے ہیں، کفریہ کلمات بکنے پڑتے ہیں، شیطان کو راضی کرنا۔ جادو ہوتا ہے شیاطین کے ذریعے، تو شیاطین کو راضی کرنے کے لیے سارے گندے کام کرنے پڑیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ جو عمل بغیر گندے کاموں کے انجام نہ دیا سکتا وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے، کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو جادو کرنا کرانا یہ بہت ہی برا عمل ہے، اس سے حتی الامکان اجتناب کرنا۔ علماء نے فرمایا کہ اگر جادو کے ذریعے سے کسی کو قتل کرایا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے تلوار سے یا بندوق کی گولی سے کسی کو ہلاک کیا۔ اللہ کے نزدیک اس کی شناعت اتنی ہی بڑی ہے، چاہے دنیا کو پتہ نہ چلے، اور چونکہ یہ ایک مخفی طریقہ ہے لہذا دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے جادو ٹونے کا بہت رواج چل پڑا۔ تو اس سے اجتناب کیجیے، خود جادو کرنا یا کرانا یہ سخت گناہ کبیرہ ہے اور انسان ایمان سے خارج ہو جائے۔ البتہ کسی پر اگر کوئی آسیب، جادو، سفلی کا عمل ہے، کنفرم ہو چکا ہے کہ ہاں اس کے اوپر جو ہیں کچھ اثرات ہیں، اس کا توڑ کرانا کسی اللہ والے کے پاس جا کر، جو لالچی نہ ہو، دکاندار نہ ہو، جو آپ کو مزید کسی اور چکر میں نہ ڈالے، ایسے بزرگ موجود ہیں، ایسے اللہ والے موجود ہیں۔ عالم ہونا چاہیے اور مخلص انسان ہونا چاہیے، وہ آپ کا اگر توڑ کرتا ہے، اس آسیب کا توڑ کرتا ہے تو وہ جائز، اس لیے کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنا دفاع کر رہے ہیں، تو یہ یہاں تک تو جائز ہے، بشرطے کہ وہ علاج بھی جو ہے وہ کسی شرکیہ کلام سے نہ کیا جائے، قرآن و سنت کے جو کلام ہے اس کے ذریعے سے کیا جائے۔ تو جادو کرنا کرانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ترتیب ہے انشاءاللہ اسی کو ہم لے کر چلیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پرچے کو اپنے ساتھ لے آیا کریں تاکہ اس کی وضاحت ہو۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ جناب یہ آپ نے جو گناہوں کی فہرست لکھ کے دی ہے ان میں کچھ کی وضاحت ضروری ہے، تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، ایک ایک کو ہم یہاں پر پڑھیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے۔ کچھ کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے اور کچھ کی مزید ہو جائے گی، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے ہمارے دامن کو پاک کرنا، ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، چھوٹا ہو یا بڑا،
پڑھتے جائیے، اپنا جائزہ لیتے جائیے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے جائیے۔ اگر آپ نے اپنا دامن گناہوں سے پاک کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ کارآمد ہو گئیں اور اب آپ اللہ کے مقرب بن گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی لعنت سے بچائے اور نیکیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔